بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی۔ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو، اور فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ گھر والے کون ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے گھر والا بیوی کو کہتے ہیں، اس کے بعد اس کے بچے ہیں، یا غیر شادی شدہ آدمی ہیں تو اس کے بہن بھائی ہیں، گھر کے جتنے لوگ ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو اہل کا لفظ ہے وہ بیوی کے لیے ہے، تو فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر معاملہ کرنے والا، اور فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں سے اچھا معاملہ کرنے والا، یعنی مجھ سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے افراط، اور ایک ہے تفریط، اور ایک ہے اعتدال۔ تو افراط بھی اچھی چیز نہیں ہے، تفریط بھی اچھی چیز نہیں ہے، صحیح چیز ہے اعتدال۔ کیا مطلب افراط کیا ہے، تفریط کیا ہے؟ افراط کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا، کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ تجاوز کر جانا۔ تفریط کہتے ہیں کہ جتنا کرنا چاہیے اتنا بھی نہ کرے، اس سے بھی پیچھے چلا جائے۔ اور اعتدال کہتے ہیں دونوں کے درمیان میں رہنے کو۔ تو اسلام میں ہر چیز میں اعتدال کی تعلیم دی ہے، کسی چیز میں افراط اور تفریط کو پسند نہیں کیا، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھے چلا جا رہا ہے، پتہ چلا تہجد میں 4 گھنٹے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، 2 گھنٹے اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے، 2 گھنٹے چاشت کی نماز پڑھ رہا ہے، ہمیشہ روزے ہی رکھا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ حد سے آگے جا رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کی فرض نمازیں ہی آگے پیچھے ہو رہی، تو ان دونوں کے بیچ میں آ جائے اعتدال۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی بڑی زبردست دوستی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو ان کی اہلیہ موجود تھیں، وہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا کہ میلے کچیلے کپڑے پہنی ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ کے بھائی ہیں نا، یعنی میرے شوہر ہیں، یہ تو مجھے دیکھتے ہی نہیں ہیں، انہیں آخرت کا اتنا شوق ہے کہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ کب آپ یہ بتائیں میں کس کے لیے بنوں صبروں، کیا ہے تو ضرورت ہی نہیں۔ خیر تھوڑی دیر بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آ گئے، اتنے میں انہوں نے کھانا تیار کیا۔ کھانا جب لگایا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میرا تو روزہ ہے، آپ کھانا کھائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، مہمان کے لیے حکم یہ ہے کہ روزہ توڑ دو، بعد میں قضا کر لینا، نفلی روزہ ہے۔ ان کا روزہ توڑوا دیے، کہا میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا ورنہ میں کھاؤں گا ہی نہیں۔ پھر رات کو قیام بھی وہاں تھا، رات میں سوئے، تو عشاء کے بعد تھوڑی دیر سوئے تھے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تہجد کے لیے اٹھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑ لیا، بھائی جان خیریت تو ہے؟ ابھی اتنی لمبی رات پڑی ہوئی ہے، ابھی سے آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، سو جائیں ابھی آرام سے۔ ان کو لٹا دیا، وہ سونے والے کہاں تھے،
تھوڑی دیر لیٹے رہے، پھر اٹھنے لگے، پھر ہاتھ پکڑ لیا، بھائی جان کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ اتنی لمبی کوئی تہجد تھوڑی پڑھتے ہیں، سو جاؤ بھی، ابھی بہت ٹائم ہے۔ 3 4 مرتبہ وہ اٹھنے لگے، ان کو روک دی۔ پھر جب تہجد کا وقت ختم ہونے میں 1 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا، پھر خود بھی اٹھے، ان کو جو اٹھایا، کہا اب اٹھو، پھر تہجد پڑھی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ معاملہ سامنے آیا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے میرا روزہ بھی توڑوا دیا، میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں لمبی، وہ بھی پڑھنے نہیں دے رہے آخر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو صحیح قرار دی، فرمایا سلمان افقہ منک، کہ سلمان آپ سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ صحیح ہے۔ تو افراط اور تفریط دونوں غلط ہیں، درمیان میں آ جائیں، ہر چیز کے اندر درمیانی راستہ۔ پھر انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر چیز میں اعتدال پر چلنے کی توفیق عطا